میں نے تجمل بھائی سے گفتگو کے تو کسی بھی دوستی کے اعتبار سے ہم باتیں کر رہے تھے، مختلف کا باتیں کر رہے تھے، تو ان سے میں نے کہا مجھے اور تو کسی بات کا افسوس نہیں ہے، بھائیوں میں جھگڑے ہوتے ہی رہتے ہیں۔ تو یہ جو مجھے انہوں نے تانا دیا کہ ਸਾਡੇ ਨਾਲ تو اللہ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਹਜ ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਉਮਰੇ ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਅੱਜ ਤੱਕ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਦੇ ਘਰ ਬੁਲਾਇਆ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੁਲਾਇਆ ਉਹਨੇ مکہ شریف، تین تو نہیں بلایا۔ تو میں نے کہا کئی سال ہو گئے ہیں، تقریباً 10 سال بھی اوپر ہو گئے، مجھے نیند نہیں آتی یہ سوچ کے کہ یہ انہیں کیوں کہا مجھے۔ تو تجمل بھائی سے یہ بات کرنے کے بعد یہی کئی راتیں میں سوچتا رہا۔ ایک دن صبح، مارننگ ٹائم، صبح کے وقت کہہ لیں، سورج کی کرن کہیں سے کس کھڑکی سے یا روشن دان سے اندر صبح کے وقت آ رہی تھی، میری آنکھ کھلی، اسی سوچ میں تھا میں۔ تو مجھے غصہ آ گیا، تو میں نے اللہ سے کہا کہ اے اللہ میاں، میں ارب پتی بھی ہو جاؤں، یہ سنتے رہے، میں حلفاً تو کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ جب بات ہی میں ایسی کر رہا ہوں تو اس میں کچھ ادھر ادھر تو ہو نہیں سکتا۔ میں نے کہا اے اللہ میاں، اگر میں ارب پتی بھی ہو جاؤں تو میں حج یا عمرے پہ نہیں جاؤں گا، میں خانہ کعبہ میں بالکل نہیں جاؤں گا۔ اب جب تو چاہے اپنے پیسوں سے مجھے بلائے، اپنے خرچے پہ بلائے گا تو میں جاؤں گا، نہیں تو میں اپنی جیب سے خرچ کر کے میں کبھی بھی حج پہ نہیں یا عمرے پہ نہیں جاؤں گا، یا خانہ کعبہ نہیں جاؤں گا۔ بات کر دی، ہم نے گھر بدل لیا تھا، فیصل ٹاؤن سے نکل کر ہم جوہر ٹاؤن چلے گئے تھے۔ تو وہ ڈبل سٹوری گھر تھا، وہاں ہم اس بات کے کوئی 15-20 دن بعد، مہینہ بعد، 15-20 دن ہی کہہ رہے ہیں، وہاں رہے۔ تو حسین نے، میٹھے بھائی نے، حسین نے اپنی امی کو کال کی کہ امی میں آپ کو عمرہ کروانا چاہتا ہوں، خانہ کعبہ بلانا چاہتا ہوں۔ انہوں نے بڑی خوشی، انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے۔ مجھے بھی انہوں نے بتایا کہ ماں کو عمرہ کروا رہے ہیں، ماشاءاللہ بڑی اچھی بات ہے۔ تو کچھ 15-20 ایک دن بعد حسین خود بھی آئے، تو گاڑی پہ بیٹھے تھے ہم اور حسین گاڑی چلا رہے تھے۔ حسین نے مجھ سے سوال کیا کہ ابو، جب میں نے امی کو کہا ہے کہ میں آپ کو عمرے پہ بلاؤں گا تو کیا میں ساتھ آپ کو نہیں بلاؤں گا؟ میں کہ ابھی مجھے تو آپ نے کہا ہی نہیں، میں نے تو تسی کیا ہی نہیں تے، نہیں بلانا تے کیا ہے؟ کہندے ابو سوچو ذرا ہے کس طرح ہو سکتا ہے کہ امی نو بلا لواں میں تے تہانوں نہ بلاواں۔ میں کہ شکریہ، مہربانی جو بلانا تھا۔ اچھا، یہ دے بعد 2-3 دن بعد واپس چلے گئے۔ اب بات ہے آگے سننے والی، کہنے کی۔ ممتاز تھا ایک ہمارے ساتھ ہوا کرتا لڑکا، وہ ایک اخبار میں لپیٹے ہوئے کوئی رقم لایا، پیسے لایا، مجھے کہا جی کہ یہ ریال ہیں، روپے نہیں ہیں، یہ ذہن میں رہے۔ میں نے کہا تو اللہ تو اپنے پیسوں سے بلائے گا تو میں آؤں گا، نہیں تو میں نہیں آؤں گا۔ انہوں نے کہا جی یہ ریال ہیں، اخبار پھاڑ کر اس نے مجھے تھوڑا سا دکھایا، تو یہ آپ کے لیے بھیجے ہیں حسین نے مکہ شریف سے۔ میں نے کہا یہ بند کر، میں نہیں چاہیے، میں نہیں لینے، لے دو تسی۔ میں نے نہ کھلوائے، نہ وہ دیکھے، نہ انہیں ہاتھ ہی لگایا، نہ میں نے لیے۔ یہ میری اللہ سے ضد چل رہی ہے۔ انہوں نے جا کر ماں کو دے دیے اپنی کو۔ پھر وہ ایک دن وہ لے کے آئے انارکلی سے، وہ جو باندھتے ہیں، احرام باندھتے ہیں جو، انہوں نے کہا جی اب یہ احرام آپ کے لیے لائے ہیں انہی پیسوں سے جو انہوں نے بھیجے۔ میں نے کہا تسی ادھر رکھو، میں نہ دیو، میں نہ دکھاؤ۔ اچھا، پھر انہوں نے، آپ حیران ہوتے جائیں گے اس بات پر، آپ خاص طور پہ حیران ہوں گے۔ انہوں نے کہا جی کہ وہ کہتے ہیں کہ فوٹو کھنچوا کے ہمیں، فوٹو دیں ہمیں اپنی کوئی۔ میں نے کہا میں تو فوٹو نہیں دوں گا، میں فوٹو کھنچوانے نہیں جاؤں گا، کیوں جاؤں؟ میں اپنی جگہ سے نہیں ہلوں گا، کہ میں نے کہا میں تو فوٹو نہیں کھنچواؤں گا، ایسے مجھے لے جانا ہے لے جائیں، میں اپنی جگہ سے ہلنے کا نہیں ہوں۔ تو وہاں سے
کہا گیا کہ یہ امی کا فوٹو اور چھوٹی بہن کی فوٹو یہ تو دینا کھنچوا، یہ تو بھیجیں۔ اب ان کی فوٹو کھنچوانے مجھے تو فوٹوگرافر کی شاپ پہ جانا ہی تھا، تو ہم چلے گئے فوٹوگرافر کی یعنی اپنی مسز کی اور اپنی بیٹی کی تصویر بنوانے فوٹوگرافر کی شاپ پہ چلے گئے، اور ایک طرف ہو کر میں بینچ پڑا تھا وہاں، اس پہ بیٹھ گیا، ان کی تصویر ہو گئی۔ تو مجھ سے کہا ان کی حسن کی امی نے کہ آپ یہاں بیٹھے رہیں، تصویر نہ بنوائیں، نہ بیٹھے رہیں چپ کر کے، یہ کیمرہ پڑا ہم خود ہی تصویر لے لیتے ہیں آپ کی۔ میں نے کہا وہ آپ کی مرضی ہے۔ میں وہیں دیکھ اللہ کیسے وسائل بناتا ہے، انہوں نے وہیں میرے بینچ پہ بیٹھے بیٹھے کی تصویر لے لی۔ وہیں بیٹھے بیٹھے مجھے اس پہ بینچ بیٹھے مجھے ایک فون آیا، تو لڑکی کا نام بتایا گیا تھا جس کا فون آیا، انہوں نے کہا جی صدیقی صاحب میں فاطمہ بول رہی ہوں۔ تب میرا نام صدیقی صاحب اسے اس لیے بتایا گیا تھا کہ وہ یہ نہ سمجھے کہ ہم شیعہ ہیں، تو وہ مجھے صدیقی صاحب ہی بلاتی تھی، اور کتاب نور جو میں نے ترجمہ کیا قرآن پاک کا، اسے وہ پی آئی اے میں کام کرتی تھی، جاب کرتی تھی وہ، تو کتاب پاکستان سے باہر لے کر مختلف ممالک میں پی آئی اے کے ذریعے لے کے جایا کرتی تھی۔ تو اس نے کہا جی کہ صدیقی صاحب بول رہے ہیں، میں کہا جی میں صدیقی ہی بول رہا ہوں۔ تو انہوں نے کہا جی کہ رش بہت ہے، رمضان آ رہا ہے، تو ٹکٹ نہیں مل رہا جہاز کا، تو میں نے 3 دن ہو گئے ہیں کوشش کرتے ہوئے، تو مجھے کہیں سے ٹکٹ نہیں، ایک بھی ٹکٹ نہیں مل رہا۔ پھر میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں چیئرمین سے ملوں جا کر، تو میں چیئرمین کے پاس چلی گئی، توقع تو نہیں تھی کہ وہ ٹکٹ دیں گے، تو ویسے ہی میں نے کہا چلیں کوشش کرتے ہیں۔ میں چیئرمین کے کمرے میں گئی، چلی گئی، وہ بیٹھے تھے، اجازت لے کر گئی، تو میں نے کہا جی کہ چیئرمین صاحب ٹکٹ لینے آئی ہوں، مجھے 3 ٹکٹ چاہیے۔ تو چیئرمین صاحب نے کہا تم ٹکٹ کہتی ہو، تم میرے کمرے سے نکل جاؤ، تم ٹکٹ کی بات کرتی ہو، تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ تم مجھے ایک کتاب نور لا کر دو گی، وہ جو میں نے ترجمہ کیا ہے قرآن پاک، تو تم نے مجھے کتاب نور لا کر نہیں دی، تو میں تمہیں ٹکٹ کہاں سے دوں؟ تو وہ کہتی ہیں فاطمہ جی میں نے ان سے کہا چیئرمین صاحب سے، سر جی انہی کی ٹکٹیں ہیں جنہوں نے کتاب نور لکھی ہے، انہیں کے لیے لینے آئی ہوں۔ تو اب دیکھیں کہ چیئرمین صاحب اپنی کرسی سے کھڑے ہو گئے، کھڑے ہو کر انہوں نے دیکھیں کس عزت سے اللہ لے کر انہیں 3 ٹکٹیں مجھے دی، بیٹھے بیٹھے نہیں، کھڑے ہو کر یا چپراسی کو بلا کر۔ الحمدللہ میں کہا یہ ٹکٹ آ گئے۔ ہم جناب گھر سے نکلے، ایسے ہی میں جیسے شلوار کی قمیض میں تھا، کوئی 1 روپیہ میں نے جیب میں نہیں ڈالا، پاکستانی میں کچھ بھی نہیں، بالکل خالی پاکٹ۔ ہم ایئرپورٹ پہ چلے گئے، اب بیٹھے ہیں، مجھ سے کہتے ہیں جی کہ احرام باندھ لیں، سبھی باندھ رہے تھے، باندھتے تو وہاں جا کر، اس دفعہ پتہ نہیں کیوں لاہور ہی سے باندھ رہے تھے کئی لوگ احرام، میں نے کہا میں تو نہیں باندھوں گا، وہاں جا کر دیکھیں گے باندھ لیں گے۔ تو شوز میں نے سلیپر ایسے جوتے پہنے، انہوں نے کہا جی چلیں پھر سلیپر تو لیں، وہ تو لوگ لے رہے ہیں، کوئی ہوائی چپل وغیرہ تو لے لینا، وہ تو لینے ہیں۔ میں نے کہا جی میں تو نہیں لوں گا، یہ ایسے ہی بیٹھا ہوں ایسے۔ تو مجھے پھر میری بیٹی نے وہاں سے سلیپر لا کر دی خرید کر، جوتا اتارا میں نے، وہ سلیپر پہنے، میں اپنی ضد پہ قائم ہوں۔ ہم ہوائی جہاز پہ بیٹھ گئے، جدے جا کر ہم ہوائی جہاز سے جب اترے تو جب باہر نکلے تو حسین انتظار کر رہے تھے ہمارا، حسین کو میں نے دور ہی سے دیکھ لیا، یعنی اللہ نے استقبال بھی میرا بیٹے کے ذریعے کروایا، بیٹے نے استقبال کیا۔ ہم گاڑی پہ بیٹھے، روانہ ہو گئے جدہ سے خانہ کعبہ کی طرف، مکہ شریف کی طرف۔ بہت سے میں دیکھتے گئے، مجھے بتاتے گئے یہ دروازہ پہلے نہیں تھا، اب بنا ہے، فلاں ایسے تعارف کرواتے گئے۔ جب ہم جا کر گاڑی سے اترے مکہ شریف پہن کر، تو مجھے حسین نے پوچھا کہ ابو آپ نے دیکھا ہے کعبہ شریف؟
میں نے کہا نہیں، کہا پیچھے مڑ کے دیکھیں. میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو پیچھے میں نے وہ خانہ کعبہ دیکھا. دروشی پڑھا الحمدللہ. میں نے کہا مجھے بہت عجیب لگا، تصویروں میں دیکھ رہے ہیں نا، تو اچانک میں قریب سے پیچھے مڑ کے پیچھے سے دیکھ رہا ہوں. ہم ہوٹل میں ٹھہرے، رمضان تھا، اگلے دن روزہ رکھا. رات میں انہیں بتا کر چلا گیا کہ میں خانہ کعبہ جا رہا ہوں. موبائل فون اپنا وہیں چھوڑ گیا ہوٹل میں. تو میں ساری رات نہیں آیا، وہیں رہا، دیوار سے لگ کے بیٹھا رہا، واپس نہیں آیا. یہ بڑے پریشان ہوئے. صبح جب سحری ہوئی روزہ رکھنے کے رکھ کر، فون تھا نہیں ان کے پاس، میں وہیں چھوڑ آیا تھا. میں پھر نکلا وہاں سے. رات تو گزار لی تھی نا، وہاں اذانیں ہو گئی تھی، نماز پڑھ لی. تو برآمدے میں جا رہا تھا، کہتے حسین مجھے لینے آ رہے تھے. وہاں ہم نے دن گزارا. شام کو ہمیں افطاری کے وقت وہاں پھر طواف کے لیے جانا تھا. انہوں نے کھجوریں وغیرہ خرید لی، میں نے نہیں خریدی. ان کا ارادہ تھا کچھ یہاں سے لے لیتے ہیں، کچھ مدینہ شریف سے بھی لیں گے. اس کے بعد ہمیں مدینہ شریف جانا تھا. تو میں نے کوئی کھجوریں نہیں لی، کچھ نہیں لیا. اب ہم طواف کر رہے ہیں، افطاری ہے، تو لوگ افطاری کے لیے وہ عرب لوگ کھڑے ہیں. اچھا ایک یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ عربی لوگ نہیں ہوتے، عرب کہتے ہیں. وہاں ایک عربی پھر رہا تھا، عربی زبان ہے، عرب بندہ ہے علاقے کا. وہاں ایک عرب کھڑا تھا، یہاں کہتا میں ہوتے ایک عربی کھڑوتا تھا. عربی زبان، عرب کہنا ہے ہمیشہ. تو وہ جو عرب لوگ تھے وہ دائرے میں وہ کھڑے تھے اور ہر کسی کے شوپر میں ڈال رہے تھے افطاری کے لیے کھجوریں وغیرہ. میرے پاس شوپر ہی نہیں تھا. تو مجھے ایک عرب ہی نے اپنی بغل سے نکال کر بڑا سا شوپر دیا اور اس میں کچھ افطاری کا سامان کھجوریں وغیرہ ڈال دی. وہی کوئی پہلے چکر میں دے دیا اس نے. تو 7 چکروں میں وہ اتنا بڑا شوپر بھر گیا کھجوروں سے. مجھے خریدنا نہیں پڑی، سمجھ گیا نا. ایک پائی نہیں اور شوپر جو تھے افطاری کے کھجوروں کے سے بھر گیا. اگلے دن میں اپنی دیکھ رہا ہے نا کہ میں اپنی بات پہ اڑا ہوا ہوں. اگلے دن ہم مدینہ شریف گئے. تو مدینہ شریف سے ہم پھر وہاں جو سلام کیا، بیٹھے رہے. وہ جنت البقیع بھی گئے، قبرستان ہے جو، اس کے ساتھ بھی ٹیک لگا کے بیٹھا رہا میں. تو ادھر بھی. تو ہم گاڑی پر واپس جدہ کو روانہ ہوئے. عمرہ ہو گیا. دیکھا نا میں اپنی بات پہ اڑا ہوا ہوں. عمرہ ہو گیا. جدہ پہ ہم نے ہوٹل میں کمرہ لے لیا. تو ہوٹل والوں نے کہا جی کہ جہاز تو کل جائے گا. ہم نے کہا چلے، ہم نے کمرہ بک کروا لیا. تھوڑی دیر بعد ایک بندہ آیا، اس نے کہا جی جہاز جا رہا ہے، کل جانا تھا جو وہ آج ہی جا رہا ہے. تو آپ نکلیں کمرے سے. ہم نے وہاں سے اٹھے، نکلے، جہاز میں بیٹھے، دبئی آ گئے. یہ دبئی کام کرتے تھے نا حسین اس وقت. تو دبئی سے ہم ایک دن ٹھہرے، لاہور آ گئے. تو ان کے پاس کھجوریں تھیں لوگوں کو دینے کے لیے خریدی ہوئی. میرے پاس کھجوریں تھیں وہاں سے خیرات میں ملی ہوئی. یہ ہے عمرہ میرا. تو یہ میں 2-3 مرتبہ مختلف لوگوں کو بتایا، شاید 4تھی یا 5ویں مرتبہ میں یہاں آپ کو نہ بتا رہا ہوں بلکہ ریکارڈ بھی کروا رہا ہوں. مطلب یہ ہے میرا بات کرنے سے کہ اللہ تعالیٰ بندے سے اپنے سے بہت پیار کرتا ہے. تو اور یہ جو اونچ نیچ کا ہے سلسلہ، غریب امیر کا، مریض کا، تندرست کا، یہ اس کا سسٹم ہے، اس کے سسٹم کا حصہ ہے. یہ نظام ہے اس کا. یعنی ہم سب جو کچھ بھی ہیں، جو مخلوق ہے، سب اس کی کائنات کے پرزے ہیں، اس مشین کے پرزے ہیں سب. اللہ اکبر.